अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैंने अपनी एक पहली वीडियो में यूएसए में ट्रेड मार्क रजिस्टर करवाने के ऊपर तफसील से बताया था और उसमें ज़िक्र किया था कि इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तो यूएसपीटीओ का जो ऑफ़िस है, गवर्नमेंट ऑफ यूएसए की ये ऑफिशियल बॉडी है, यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट एंड ट्रेड मार्क ऑफिस, यहाँ पे आप रजिस्टर करवा सकते हैं। और जो लोग अमेरिका के रहने वाले हैं वो इस साइट पे जाके ख़ुद रजिस्टर करवा सकते हैं और उसका तरीका मैंने उस वीडियो में बताया था। लेकिन जो लोग अमेरिका में नहीं रहते, नॉन रेजिडेंट्स हैं, लाइक पाकिस्तानी या इंडियंस या किसी भी कंट्री के, उनके लिए लाजमी है कि वो एक फ़र्म हायर करें जो लीगल फ़र्म होती है, वो ये सर्विस प्रोवाइड करती है। तो उनका जो लॉयर होगा वो वहाँ पे आपकी तरफ से एप्लीकेशन फ़ाइल करे और फिर जब रिक्वायर्ड हो वहाँ जाके वो एक्सप्लेन भी करे उनको। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका जो है वो मैंने उस वीडियो में बताया था कि वो अमेज़ॉन का जो IP एक्सेलरेटर प्रोग्राम है उसके थ्रू किसी अप्रूव्ड फर्म को एक्सेस करके ये सर्विस हासिल करनी चाहिए। तो आज मैं तफसील से बताऊंगा कि IP एक्सेलरेटर प्रोग्राम के तहत आप किसी फ़र्म को कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं और उनके साथ कैसे कम्युनिकेट करना है और उसके चार्जेस वगैरह क्या हैं। तो आइए चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। तो ये मेरा सेलर सेंट्रल इस वक्त आपके सामने खुला हुआ है। इसमें लेफ़्ट साइड वाले मेन्यू बार को क्लिक करें और इसमें आ जाएं आप ऐप्स एंड सर्विसेज को क्लिक करें और यहाँ से एक्सप्लोर सर्विसेज। तो ये एक पेज खुल गया है जिसमें बेशुमार सर्विसेज हैं। आप इसको स्क्रॉल डाउन करते जाएं और आपको ये IP एक्सेलरेटर वाली सर्विस नज़र आ गई है, इसके ऊपर क्लिक करें। अच्छा जी, इसमें नीचे काफ़ी सारी फर्म्स हैं, उनमें से सिलेक्ट करने का जो क्राइटेरिया है वो कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे मांग रही है ये साइट। तो आपने कौन सी सर्विस लेनी है, ट्रेडमार्क या कॉपीराइट? हमने ट्रेडमार्क पे क्लिक कर लिया। लोकल प्रोवाइडर्स शो लोकल प्रोवाइडर्स इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी हम चाहते हैं कि अमेरिका की ही फर्म हो, ये नहीं कि जर्मनी की फर्म हो और अमेरिका में सर्विस दे रही हो। तो इसको क्लिक कर दिया। प्रोवाइडर्स लोकेशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है जी। और वो लैंग्वेज कौन सी चाहिए? अगर हम इंग्लिश जानते हैं तो हम इंग्लिश पे सिलेक्ट करेंगे, लेकिन बाज़ यूरोपियन कंट्रीज़ में इंग्लिश नहीं जानते, फॉर एग्जांपल जर्मन है, वो अंग्रेज़ी नहीं बोलते, तो वो यहाँ जर्मन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिर ऐसी फॉर्म प्रोवाइड करेंगे ये जिनके पास जर्मनी बोलने वाला बंदा अवेलेबल होगा। एवरेज कस्टमर रिव्यूज़ 4 स्टार या 5 स्टार कितने सेलेक्ट कर लें, हम इसको छोड़ देते हैं। तो नीचे देखें मेरे सिलेक्टेड क्राइटेरिया के मुताबिक काफ़ी सारी फर्म्स आ गई हैं, लोजा एंड लोजा LLP, आइडिया लीगल, और नीचे करते जाएं बेशुमार फर्म्स हैं। मैंने इसको चूज़ किया था, आइडिया लीगल को, और ये इसके ऊपर क्लिक किया तो ये इन्होंने नीचे अपनी कुछ अचीवमेंट्स और पुरानी सर्विसेज और सफिशिएंट जो क्लाइंट्स उनके सेटिस्फाइड है उनके रिमार्क्स दिए हुए हैं। नीचे इनका ईमेल एड्रेस आता है, ये लिखते हैं कि कांटेक्ट विद अस। उसको जब कांटेक्ट किया तो मैंने उनको एक ईमेल भेजी जो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये आइडिया लीगल फर्म को मैंने जब ईमेल की तो फ़ौरन उनका जवाब आ गया। ये मेरी ईमेल एड्रेस में आप देख सकते हैं, आइडिया लीगल प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन एंड क्वेश्चनेयर। तो इस में उन्होंने एक लिंक दिया हुआ है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का, इसके ऊपर क्लिक करें तो सारी डिटेल्स कुछ 30 क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में मिल जाती है। इसका वेबसाइट का लिंक मैं आपको भी नीचे डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो में पेस्ट कर दूंगा ताकि आप इसको भी पढ़ लें और आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, अब हम वो क्वेश्चन आंसर वाले फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो ये देखें, सारे क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, इनकी तफसील फिर आप खुद पढ़ लीजिएगा। पहला है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ फाइलिंग अ ट्रेडमार्क एप्लीकेशन विद योर फर्म। दूसरा है व्हाट इज़ द प्रोसेस एंड हाउ क्विकली कैन आई जॉइन ब्रांड रजिस्ट्री। What types of marks qualify for brand registry? Do I need to be selling products on Amazon to use IP accelerator? What is an actual use application? What is an intent of use application? ये मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताता जाता हूँ। एक्चुअल यूज़ ये होता है कि आप ऑलरेडी उस ट्रेडमार्क को अपने किसी प्रोडक्ट पे प्रिंट करके उसको अमेज़ॉन पे या कहीं अमेरिका में सेल कर रहे हैं, तो प्रूफ के तौर पे आपको उसकी फिर तस्वीरें अपलोड करनी पड़ती हैं। ये मैंने आपको एक और वीडियो में बताया था कि ये मुमकिन है कि आप के अपने प्रोडक्ट के ऊपर आपका ट्रेडमार्क ऑलरेडी प्रिंटेड है, लेकिन अभी आपने उसको ट्रेडमार्क ऑफिस में रजिस्टर नहीं करवाया, तो आप उसको सेल कर सकते हैं। और इंटेंट ऑफ यूज़ ये होता है कि एप्लीकेशन में आप लिखते हैं अभी मैं इस ट्रेडमार्क
پرنٹڈ کے ساتھ اپنا پروڈکٹ کہیں بھی امریکہ میں بیچ نہیں رہا. جب آپ اپروو کر دیں گے تو پھر میں بیچوں گا. ان دونوں اپلیکیشن میں فرق ہے. اچھا, وٹ پروڈکٹس کین آئی انکلوڈ ان مائی انٹینٹ ٹو یوز اپلیکیشن, وٹ ہیپنس آفٹر مائی انٹینٹ ٹو یوز اپلیکیشن از الاؤڈ, what if I am selling some products now but intend to sell more products in the future, how do I prove use of my trademark, what is a trademark search and do I need one. یہ ٹریڈ مارک سرچ کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ USTPO کی ویب سائٹ پہ جا کے کس طریقے سے آپ جو ٹریڈ مارک چوز کرنا چاہتے ہیں اس کو سرچ کریں کہ وہ پہلے سے وہاں تو نہیں آلریڈی رجسٹرڈ, کیونکہ اگر رجسٹر ہو تو آپ کے پھر اپلیکیشن کے پیسے ضائع ہو جائیں گے. تو بہتر ہے کہ خود ہی سرچ کر لیں اور ایسا ٹریڈ مارک چوز کریں جو پہلے سے امریکہ میں رجسٹر نہ ہو. تو یہ فرم جو ہے یہ بھی سرچ کرنے کی سروس پرووائڈ کرتی ہے. آپ چاہے تو خود سرچ کر لیں, چاہے تو اس فرم کے تھرو سرچ کروا لیں, تو اس کے یہ علیحدہ پیسے لیتے ہیں. اچھا, یہ کویشچن نمبر 10 تفصیل سے میں آپ کو دکھاتا ہوں, جس میں اصل میں انہوں نے اپنی فیس اپلیکیشن کی جو ہے مختلف پروسیجرز کی وہ لکھی ہوئی ہیں. یہ پہلا ہے ایکچوئل یوز اپلیکیشن, یعنی کہ آپ ایکچولی وہ پروڈکٹ آلریڈی بیچ رہے ہیں اور اب آپ اس کا ٹریڈ مارک رجسٹر کرنا چاہتے ہیں. اس میں 1 کلاس اپلیکیشن, 2 کلاس اپلیکیشن, 3 کلاس اپلیکیشن, 4 کلاس اپلیکیشن, 5 کلاس اپلیکیشن, یہ مختلف کلاسز بنی ہوئی ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس پیٹنٹ اینڈ ٹریڈ مارک آفس میں, جس کے اندر یعنی یہ کیٹیگریز ہیں جس کے اندر آپ اپنا پروڈکٹ رجسٹر کروا سکتے ہیں. تو بعض پروڈکٹ ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ ملٹیپل کیٹیگریز میں رجسٹر کروانا چاہتے ہیں اور کروا سکتے ہیں. اگر ملٹیپل کیٹیگریز ہوں تو پھر ان کی فیس ظاہر ہے زیادہ ہے, اپلیکیشن لمبی ہو جاتی ہے. تو ہم صرف دیکھیں گے 1 کلاس اپلیکیشن, سمپل پروسیجر, یہ جو سب سے لیفٹ پہ کالم ہے اس کی سروس فی ہے $600 اور فائلنگ فی ہے $350. سروس فی یہ کمپنی لے جائے گی اور فائلنگ فی جو اس سرکاری دفتر میں یہ جمع کروائیں گے 350, تو ٹوٹل $950 اس کی فیس ہے. اچھا جی, اب آگے آ جائیں کہ اگر آپ انٹینٹ ٹو یوز والی اپلیکیشن فائل کرتے ہیں, یعنی کہ ابھی میں وہ پروڈکٹ بیچ نہیں رہا اس ٹریڈ مارک کے ساتھ, تو پھر وہ اپلیکیشن اصل میں USTPO کے دفتر میں 2 سٹیجز میں ہوتی ہے. پہلی سٹیج میں تو یہی ہے ان کی فی $600 سروس فی, فائلنگ فی 350, ٹوٹل 950. پھر اس میں سٹیپ 2 ہوتا ہے, جب آپ کا ٹریڈ مارک اپروو ہو جائے گا اس سرکاری آفس کی طرف سے 5-6 مہینے کے بعد, بلکہ 8 مہینے کے بعد, پھر وہ آپ کو 6 مہینے کا ایک ڈیڈ لائن دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے اندر اب آپ اس ٹریڈ مارک کے تحت پروڈکٹ لاؤ امریکہ میں اور اس کو بیچو امیزون پہ. تو وہ جب آپ بیچنا شروع کر دیں گے تو پھر وہاں کی ویب سائٹ سے آپ ایکچولی تصویریں لے کے اسکرین شاٹ ان کو بھیجتے ہیں کہ یہ دیکھو بھی میں نے اس ٹریڈ مارک کے تحت میں نے بیچنا شروع کر دیا ہے, اینڈ دس از ہاؤ مائی ٹریڈ مارک ول ایکچولی لک لائک آن دی پروڈکٹ وچ آئی ایم سیلنگ. تو وہ جب آپ ان کو بھیجیں گے تو پھر وہ پروسیس فیز 2 ہوتا ہے اور اس میں وہ تصویریں بھی آپ کی اسی اپلیکیشن کے ساتھ نتھی ہو جاتی ہیں اس سرکاری دفتر میں. تو یہ جو فرم ہے یہ اس دوسرے پروسیس کی علیحدہ سے فی لے گی. وہ کیا ہے, SOU ہوتا ہے. آپ SOU کا مطلب ہے اسٹیٹمنٹ آف یوز, کہ اب آپ یوز کر رہے ہیں اس کو تو دوبارہ اپلیکیشن دیں. تو اس کی فی لیتے ہیں $400 اور فائلنگ فی $100 اور ٹوٹل $500. تو پہلے $950 انہوں نے لیے اور $500 اور لے لیے, تو یہ آپ کے $1450 میں کام مکمل ہو جائے. اس کے بعد یہ کچھ اور سروسز ہیں, ان کی فی بھی انہوں نے بتائی ہوئی ہے. بہرحال یہاں سے آپ یہ سارا پڑھ سکتے ہیں. سارے کویشچن جو ہیں آگے والے میں کویشچن ایک نظر سے پڑھ دیتا ہوں. واٹ ہیپنز اف مائی اپلیکیشن از ریفیوزڈ, کین آئی ایڈ نیو پروڈکٹس ٹو مائی ٹریڈ مارک آفٹر دی اپلیکیشن از فائلڈ, I already have a pending trademark application. Can I still benefit from IP Accelerator? I have several brands. I would like to apply for trademark protection. Do you offer bulk pricing? ٹھیک ہے جی. تو اس طریقے سے یہ ٹوٹل 30 کے قریب ان کے کویشچن آنسر ہیں جو کہ کافی ایجوکیٹو ہے. ان سب کو آپ جب پڑھ لیں گے, یہ کسی بھی کویشچن کو کلک کریں تو نیچے اس کا آنسر آ جاتا ہے. تو ان کو پڑھ کے آپ کے سارے ڈاؤٹس جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے. تو اب میں آپ کو مختصر سا بتا دیتا ہوں کہ آپ کو یہ والا کیس کیسے ہینڈل کرنا چاہیے. اس میں سب سے پہلے تو آپ کو اپنا ٹریڈ مارک جو ہے وہ USTPO کی ویب سائٹ پہ جا کے سرچ کر لینا چاہیے کہ وہ یوز میں نہیں ہے, اور وہ نام ایسا ہونا چاہیے دیسی قسم کا
جس کی امریکہ میں رجسٹر فیوچر میں بھی اگلے 1 سال میں ہونے کے چانسز نہ ہوں۔ مثال کے طور پہ میں میر صاحب کا ہی اکثر تذکرہ کیا کرتا ہوں جو میرا ٹریڈ مارک ہے۔ تو میر صاحب کے نام سے میں نے سرچ کر لیا، اس کے بعد میں چائنا سے پروڈکٹ آرڈر کروں گا، ان سے ڈیلنگ کروں گا علی بابا کے اوپر۔ اس کے لیے میں نے ایک اور ویڈیو میں تفصیل بتائی ہوئی ہے کہ علی بابا کے ساتھ کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے، اس کا لنک آپ کو اوپر آئی کے نشان پہ نظر آ رہا ہوگا۔ تو جب آپ وہاں سے سیمپل منگوائیں تو اس کے اوپر آپ نے وہی والا ٹریڈ مارک انہیں کہنا ہے کہ ایمبوس کر کے بھیجیں آپ کو۔ وہ جب اب ایک سیمپل آپ کے پاس آ جائے گا ادھر پاکستان میں یا وچ ایور کنٹری یو لیو ان، تو وہاں پہ آپ اس کی تصویریں اتاریں اور اسی کو امیزون پہ سیل کرنے کے لیے آپ اپلائی کریں اس کی پکچرز لے کے کیمرے سے۔ اس کا طریقہ میں نے ایک اور ویڈیو میں بتایا ہوا ہے کہ اپنا پہلا پروڈکٹ کیسے آپ رجسٹر کرتے ہیں امیزون کے اوپر۔ تو اس میں آپ اس کو برانڈ نیم کے تحت رجسٹر کریں گے، لیکن چونکہ ٹریڈ مارک ابھی رجسٹر نہیں ہوا سرکاری آفس میں، اس لیے آپ امیزون کی رجسٹری میں برانڈ رجسٹر ابھی نہیں کر سکتے۔ تو آپ وداؤٹ انجوائنگ دی بینیفٹس آف امیزون برانڈ رجسٹری اس برانڈ نیم کے تحت پروڈکٹ بیچنا شروع کر دیں، اور وہاں سے تصویریں لے کے پھر آپ نے اس کمپنی کے تھرو اپلائی کرنا ہے اپنا پروسیس جو ہے وہ ٹریڈ مارک رجسٹر کرنے کا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا جو دوسرے فیز میں وہ فیسیں لیتے ہیں کہ پروف آف سروس اب آپ ہمیں دیں، وہ آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی، آپ آلریڈی بیچ رہے ہیں، اس ہیڈ کے تحت آپ نے اپلیکیشن دینی ہے۔ تو ایک ہی فیز میں آپ کی اپلیکیشن مکمل ہو جائے گی اور $950 کی فیس میں آپ کا پروسیس مکمل ہو جائے گا۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا امیزون کی فرم کے تحت اپلائی کرنے کا، کہ جو ہی امیزون کی فرم آپ سے کانٹریکٹ سائن کر لیتی ہے تو یہ آپ ان کو پیمنٹ کر دیتے ہیں، تو ودن 3 days یہ یونائٹڈ اسٹیٹس کا جو آفس ہے وہاں اپلائی کر دیتے ہیں۔ اور ان کو چونکہ ان کو کافی ایکسپرٹ ہیں یہ لوگ، غلطیاں نہیں کرتے ان کے لوگ، تو ان کو امیجیٹلی اپلیکیشن ایکسیپٹ ہو جاتی ہے اور اس کا اپلیکیشن ٹریکنگ نمبر مل جاتا ہے۔ یہ فرم جو ہے اپنی طرف سے ڈائریکٹ امیزون کو وہ ٹریکنگ نمبر آن یور بہاف بھیج دیتی ہے، اور امیزون ان کو ٹرسٹ کرتا ہے اور ودن 15 days آپ کو برانڈ جو ہے وہ برانڈ میں رجسٹری کر دیتا ہے، اینڈ ایزیومنگ کہ آپ کی اپلیکیشن سونر اور لیٹر ایکسیپٹ ہو جائے گی کیونکہ اس کو ایک لیگل فرم ہینڈل کر رہی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ تقریباً 2-3 ہفتے کے اندر اپنا برانڈ رجسٹر کر کے امیزون پہ فل فلیج بینیفٹس آف برانڈ رجسٹری لے سکتے ہیں اور اپنا کام اپنا بزنس شروع کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کے جو باقی باندھا کویسچنز ہیں یا کیوریز ہیں وہ سب کلیئر ہو جائیں گی۔ ٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔